بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کے پاسپورٹ کی انٹرنیشنل رینکنگ میں اتنی ورسٹ رینکنگ کیوں ہے؟ اتنی بدترین پوزیشن پر ہمارا جو پاسپورٹ ہے وہ کیوں ہے؟ اس کی کیا وجوہات ہے؟ آ، اس کو حل کیوں نہیں کیا جا رہا؟ کیوں عام عوام کے لیے آسانیاں نہیں پیدا کی جا رہی ہیں عالمی دنیا میں ٹریول کرنے کے لیے؟ اگر عام لوگوں سے ہم یہ سوال پوچھیں تو ہمیں جواب ملتا ہے کہ اس ملک کے جو بھی سیاستدان آئے انہوں نے ملک کو لوٹا، یا ہمارے ہاں غربت بہت زیادہ ہے۔ مطلب جو اصل وجوہات ہے اس کی طرف نہ ہی ہم جاتے ہیں، نہ ہی یہ میڈیا ہمیں جانے دیتا ہے، نہ ہی ہم نے کبھی جانے کی کوشش کی ہے۔ اصل وجوہات کیا ہے اس کی طرف آتے دیکھتے ہیں۔ اگر غربت کی بات ہے کہ ہمارا جو پاسپورٹ ہے وہ غربت کی وجہ سے بہت اکانومیکل اسٹرینتھ کی وجہ سے مطلب بہت نیچے ہے، تو اس میں اگر ہم دیکھیں ہم سے پاکستان کے پاسپورٹ سے نیچے صرف چار ممالک کے پاسپورٹ ہیں۔ اس میں آتا ہے ہمارے پاس صومالیہ آتا ہے جو ٹاپ ہے پورٹی میں، اور اس میں جو ٹیررسٹ رینکنگ ہے اگر اس میں دیکھیں تو اس میں بھی صومالیہ کافی زیادہ مطلب پیک پہ آ جاتا ہے۔ اس کے بعد افغانستان ہے، اس کے بعد سیریا اور عراق، صرف یہ چند ممالک ہیں جو ہم سے نیچے ہیں۔ ایک بات کہی جاتی ہے کہ شکر ہے ہمارے ملک کی عراق اور شام جیسی حالت نہیں ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو پاسپورٹ کی حد تک تو ہماری حالت ان تک پہنچ ہی گئی ہے۔ اور نہ ہی ایسا ہوتا کہ اگر آپ ٹریول کرنے کے وقت امیگریشن کاؤنٹر پہ جاتے ہیں تو وہ آپ کا جیب دیکھیں، آپ کا وائلٹ دیکھیں کہ اس بندے کے پاس پیسے کتنے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ تو ہمارے پاس اگر ہماری پاسپورٹ کی رینکنگ ورسٹ ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی وجہ اکانومیکل اسٹرینتھ ہے۔ ٹھیک ہے، اکانومی بھی جو ہماری معاشی حالت ہے وہ بھی اس کی وجہ ہے، وجہ بن سکتی ہے، وجہ ہو سکتی ہے، لیکن ایگزیکٹ ہی وجہ نہیں ہے۔ اصل وجہ کیا ہے اس پہ بات کرتے ہیں۔ جو لوگ عالمی دنیا میں ٹریول کرتے ہیں، جو باہر کے ممالک میں جاتے ہیں، ان سے وہاں یہ پوچھا جاتا ہے اور باقاعدہ ان سے ایک فارم فل کرایا جاتا ہے کہ کیا آپ یا آپ کے فیملی کا کوئی بھی ممبر کسی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی میں تو انوالو نہیں ہے، کسی ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے ساتھ یا کسی ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے کسی بندے کے ساتھ آپ کا تعلق تو نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات یہ پوچھی جاتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کا بار بار مختلف ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں انوالو ہونا، مختلف ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز سے انٹرنیشنلی اگر کوئی انویسٹیگیشن ہوتی ہے تو اس میں آتا ہے کہ پاکستان کسی نہ کسی طرح اس ایکٹیویٹی میں انوالو رہا ہے، ناکام پالیسیوں کی وجہ سے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے۔ جس ملک میں قانون کو بالاتر نہ سمجھا جائے، جس ملک میں قانون کی کوئی عزت ہی نہ ہو، اس ملک میں کیا گارنٹی ہے کہ سب کچھ سموتھ چل سکتا ہے، سب کچھ سموتھلی چل سکتا ہے؟ کیا گارنٹی ہے کہ اس ملک میں امن ہوگا؟ جو ابھی سول وار ہے افغانستان میں جو کنٹینیو ہے، اگر آپ بلوچستان کے بہت سارے علاقوں میں آپ جائیں تو وہاں پہ آپ کو یہ عمارت کے جھنڈے سر عام نظر آئیں گے۔ کیوں حکومت اس کے خلاف کوئی بات نہیں کرتی؟ کیوں اس تنظیم کے جھنڈے آپ کے ملک میں لہرائے جا رہے ہیں جو کالا دم ہے، انٹرنیشنلی کالا دم قرار دی گئی ہے، اور آپ نے خود کالا دم اس تنظیم کو قرار دیا، پھر اس کے جھنڈے کیوں آپ کے ملک میں لہرائے جا رہے ہیں؟ آپ جائیں ان علاقوں میں سینکڑوں قبرستان بنے ان لوگوں کے جو وہاں مرتے ہیں تو یہاں لا کے ان کو دفنایا جاتا ہے۔ کیوں اجازت دیتے ہیں ان چیزوں کی آپ؟ یمن جیسا ملک، فلسطین جیسا ملک، اور نارتھ کوریا جیسا ملک جس پہ امریکہ کے بہت ساری پابندیاں ہیں، ایون ایران جیسا ملک جس پہ امریکہ کی طرف سے ساری قسم کی پابندیاں ہیں، وہ بھی ہم سے پاسپورٹ کی رینکنگ میں آگے ہے۔ ان کی پاسپورٹ رینکنگ بھی ہم سے کافی زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ صرف اکانومی ہی وجہ نہیں ہے۔ ہم سے اکانومی میں ہم سے غریب ممالک ہیں بہت زیادہ۔ اگر ہم پورٹی جو رینکنگ ہے وہ دیکھیں انٹرنیشنلی تو ہمارے پاکستان کا 51 نمبر آتا ہے، تو ہم سے جو 50 دوسری ممالک ہیں جو زیادہ غریب ہیں ان کا پاسپورٹ کیوں کم نہیں ہے؟ ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو ناکام پالیسیاں ہیں ملک کی،
یہ جو ناکام پالیسیاں ہیں اس گورنمنٹ، یہ سب مجموعی طور پر اس ملک کی جو پرامن صورتحال ہے اس کو افیکٹ کر رہی ہے۔ ایک ملک میں اگر آپ باہر جا رہے ہیں تو وہ آپ سے پہلے پوچھے گا کہ بھائی آپ باہر جا رہے ہیں کہ واپسی کے چانسز ہیں بھی یا نہیں۔ تو اگر آپ کے پاس، اگر ایک بندہ یہ کہے کہ میں اپنے ملک سے باہر جا رہا ہوں اور واپس آنا ہی نہیں چاہتا، تو آپ اپنے ملک میں آنا ہی نہیں چاہتے تو آپ ان کو کیا تاثر دے رہے ہیں؟ ظاہر ہے ایک بندے کو پرامن زندگی چاہیے تو وہ باہر ہی جائے گا، وہ واپس کیوں آئے گا یہاں پہ پھر؟ اگر آپ کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے یہاں پہ، نہیں مل رہا آپ کو۔ میرا ایک دوست تھا، ہم 6 سال سے کلاس فیلو رہے، اور ایف ایس سی میں آ کے 2019 میں انہوں نے ایک انٹرنیشنل اولمپکس کے لیے اپلائی کیا، این ایس ٹی سی کے تھرو، جو یہاں پیاس کنڈکٹ کرواتا تھا فزکس کے لیے۔ تو اس میں ان کی سلیکشن ہوئی، ٹاپ 5 اسٹوڈنٹ وہ سلیکٹ کرتے ہیں، پھر انٹرنیشنلی ان کا ایک اولمپکس ہے، ایک ایگزام ہوتا ہے ان کا، تو اس میں سلیکشن کے بعد ان اسٹوڈنٹس کو انٹرنیشنلی ایز اے جونیئر سائنٹسٹ لیتے ہیں، یا پھر ان کو انٹرنیشنل جو انسٹیٹیوٹس ہیں نا ان میں پھر ایڈمیشن دیا جاتا ہے، لائک ایم آئی ٹی ہو گئی، تو ان انسٹیٹیوشنس میں۔ اب وہ اسٹوڈنٹ پاکستان سے سلیکٹ ہوا، میرا کلاس فیل ہوتا۔ اس ٹائم جب ہمارے فائنل پیپر ہو رہے تھے سیکنڈ ایئر کے، اس نے فائنل پیپر کی تیاری چھوڑ دی۔ ہر دوسرے دن پیاس سے مطلب ایک کیریئر آتا تھا، ان کو لے جاتا تھا وہاں، جونیئر سائنٹسٹ کے ساتھ وہ مل کے اسٹڈی کرتا تھا، اس اولمپکس کی تیاری کرتا تھا۔ لیکن آخر میں کیا ہوا کہ وہ اولمپکس آسٹریلیا میں منعقد ہونا تھا، لیکن ہوا یوں کہ آسٹریلین ایمبیسی نے ان کو ویزا ہی نہیں دیا۔ وہ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی، وجہ ہمارے اس پاسپورٹ کے کنڈیشن کی تھی، ہمارے اس ملک کے امن کے حالات کی تھی، کہ ہمارے ہاں کیا حالات ہیں، ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کس طرح ہو رہی ہیں، یہ سب حالات ہیں۔ اور وہ لڑکا پھر کیا ہوا کہ نہ وہ انٹرنیشنلی کسی اولمپکس میں حصہ لے سکا، نہ ہی وہ کسی انٹرنیشنلی کسی انسٹیٹیوشن میں ایڈمیشن لے سکا، اور ابھی پیاس میں اسٹڈی کر رہا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے ملک میں تمام ادارے اس قانون کو، ملک کے قانون کی پابندی کریں، ملک میں قانون کی بالادستی ہو، پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو۔ پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی تو اکنامک سٹیبلٹی آئے گی، یہ ساری چیزیں ضروری ہیں۔ اگر یہ نہیں ہوتی، دوسرے ممالک میں انٹرفیرنس ہوتی رہی، اپنے ملک کا خیال نہیں رہا، تو پھر یہی ہوگا جو ہوتا ہے۔